الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء شمسها بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى منبع الجود والعطاء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وآل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. احبابی وقار، عالی مرتبت سٹیج پہ جلوہ فرما رونقی محفل علماء کرام، خصوصاً ہمارے مہمان آل نبی اولاد علی جناب محترم مجیب الرحمن شاہ صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد گلستان صاحب، حضرت اللہ مولانا محمد اکرام چشتی صاحب، عزیزم برادرم حضرت علامہ مولانا مفتی کریم اللہ زیدہ شرفہ، اور جتنے علماء کرام تشریف فرما ہیں. ہماری مسلک کی عظیم آواز محترم محمد اسلم صاحب، ہمارے مہمان نقیب محفل محمد بابر صاحب، جناب محترم حافظ بشیر احمد مظہری صاحب زیدہ شرفہ سمیت حاجی غلام احمد سبحانی اور مجھ فقیر سمیت جتنے عوام اہل سنت حضور کے آپ عاشق دیوانے تشریف فرما ہیں، اللہ سب حاضری کو قبول فرمائے. اور استاذ الحفاظ برادرم حضرت علامہ مولانا محمد ایوب چشتی گولڑوی زیدہ شرفہ، جن کے اہتمام انتظام اور دعوت پر ہم سب حاضر ہیں، اور جن کی محنت آپ احباب کی آنکھوں کے سامنے ہے.
کہ آج ہم عظیم الشان جلسہ دستار فضیلت میں ان بچوں کو جنہیں 30 پارے 114 سورتیں 6666 قرآن کی آیتوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے، انہیں مبارکبادی دینے کے انہیں اعزاز و اکرام سے نوازنے کے لیے انہیں ہدایہ دینے کے لیے سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ان بچوں کے دلوں میں حیات قرآن کو محفوظ فرمائے، ان کے اساتذہ کرام، ان کے والدین نے جن اپنے بچوں کو دنیاوی مشن سے برخاست ہوتے ہوئے مشن مصطفیٰ کی تکمیل کے لیے پیروی کے لیے اپنے بچوں کا انتخاب کیا، اللہ ان والدین کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ میری حق کا وقت ہے، کوئی معین نہیں ہے، میں پہلے عرض کر دوں۔ اب بھائی بابر صاحب نے بھی جزاک اللہ نہیں کہنی، صرف آپ احباب سے سبحان اللہ کی میں درخواست کروں گا کہ اگر کوئی بات سمجھ میں آ جائے یا دل کو آپ سمجھیں کہ تھوڑا سا سکون پہنچ رہا ہے، یا آپ سمجھیں کہ اس محفل میں ہم بیٹھے ہیں حضور تشریف فرما ہیں، اگر نہیں ہم اس قابل تو حضور کی نظر کرم ہے، وہ گنبد خضرا میں تشریف آ کر اس محفل کو دیکھ رہے ہیں، اس محفل میں موجود حاضرین و سامعین کی آوازوں کو سن رہے ہیں، تو کبھی کبھی اونچی آواز سے کہہ سبحان اللہ۔ ہمارے اور تمہارے جانوں کے والی امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، اور ایک کو ایک خصوصی یوں کہیں مرکزی معجزہ بھی عطا فرمایا، اور وہ مرکزی جو معجزہ تھا، وہ جو خصوصی معجزہ تھا، جس نبی کو جس زمین اور جس دھرتی پہ بھیجا گیا، ان کی حالت کو دیکھ کر اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ میرے پیارے اللہ کے پیارے کلیم شریف لائے، جادو علم آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، اور ان کے نزدیک سب سے بڑا علم تھا وہ جادو کا تھا۔ فرعون نے میدان سجایا، اپنے جادوگروں کو بلایا، وہ آئے اپنی سواریوں کو رسیوں سے لاد کر آئے، میدان کے اندر رسیوں کو پھینکا، ادھر اللہ کے پیارے کلیم تشریف، اللہ کے پیارے کلیم کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، ایک لکڑی تھی، اور بظاہر کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے جادو کیا، جادو پڑا، ان رسیوں پر پھونکا، ساری رسیاں سانپ بن کر اس میدان کے اندر اپنے سروں کو ابھارتے ہوئے نظر آئی۔ ادھر اللہ کے کلیم نے اپنی لکڑی کو پھینکا، وہ ایک لکڑی، وہ عصا، وہ اژدہا بنا، وہ سانپ بنا، اور ایسا سانپ بنا کہ وہ جو میدان سانپوں سے بھرا ہوا تھا، ایک سانپ نے، ایک لکڑی نے ان سارے کو نگل لیا۔ اللہ نے معجزہ، وہ عروج جادو کا جو آسمان کے بلندیوں کو رفعتوں کو رہا تھا،
اس کو خاک کر دیا۔ صالح علیہ السلام کا زمانہ آپ سے درخواست کی گئی ایمان تبھی لائیں گے جب آپ اس پتھر سے، اس چٹان سے ہمارے سامنے اونٹنی کو پیدا کریں، وہ اونٹنی بڑی بھی ہو، وہ اونٹنی جنم دے ایک بچے کو حاملہ بھی ہو، تب ہم تمہیں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی مانیں گے۔ اللہ کے پیارے صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا سے ایک پتھر شق کیا، پتھر پھٹا، ایک اونٹنی پیدا ہوئی جو بڑی قد و قامت والی تھی۔ ان کی آنکھوں نے ایسی خوبصورت اونٹنی کبھی نہیں دیکھی تھی، اونٹنی حاملہ تھی، ان کے سامنے بچے کو جنم دیا۔ وہ اللہ کے پیغمبر ان کے سامنے اپنے آپ کو نبی برحق منانے کے لیے یہ معجزہ دکھاتی ہیں۔ جب بات آتی ہے ہمارے اور جانوں کے والی امام الانبیاء، سید الانبیاء، رئیس الانبیاء، شہید الانبیاء، خاتم الانبیاء، مالک کل، ختم الرسل، باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی اس وقت زبان کے اندر بداعت کا، فساد کا بڑا عروج تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے سامنے بطور چیلنج کے کلام کیا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے، چیلنج کرتے، جیسی کلام میں نے کی، جیسی گفتگو میں نے کی، جس فصاحت، جس بلاغت کے اعتبار پر اور پیمانے پر تول کر میں نے کلام کی ہے، ایسی کلام کر کے دکھاؤ۔ ایسا بنا تھا اس زمانے کے اندر اللہ نے آمنہ کے لال کو بھیجا، اللہ نے قرآن اپنی کلام مقدس عطا فرما کر بھیجا۔ اب اس انداز کے اندر نہیں، اگر دلوں کو سکون پہنچ رہا ہے تو ایک مرتبہ میں اپنے کانوں آپ کی خوبصورت آواز کو سننا چاہتا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس ماحول کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور تمہارے جانوں کے والی امام الانبیاء کو دنیا میں بھیجا، اور بھیجا تو کیا عطا فرما کر بھیجا؟ اللہ نے قرآن عطا فرما کر بھیجا، اور قرآن وہ مقدس کتاب ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بالکل اشاروں کے ساتھ میں اپنی بات کو ہر بات کرتے ہوئے آخری سمجھتے ہوئے اپنی کلام کو انتہا کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ قرآن عظیم وہ مقدس کتاب ہے جہاں بڑے بڑے شعراء کا زمانہ تھا، بڑے بڑے ادبا، فصحاء، بلغاء محافل کے اندر چیلنج کیا کرتے تھے، میرے شعر جیسا کوئی شعر لکھ کر دکھائے، جیسے میں نے کلام کی اس طرح فصاحت اور بلاغت سے بھرپور اور منور کلام کوئی کر کے دکھائے۔ مکہ کی سرزمین ہے، مکہ کی دھرتی ہے، یہ وہ دھرتی جہاں اللہ کی ہامہ وقت رحمتیں برستی ہیں، یہ وہ دھرتی ہے جس دھرتی شعب ابی طالب کے اندر امام الانبیاء کا بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ امام الانبیاء نے دعوت دی، ارے بتوں کی پوجا کرنے والوں، ارے بتوں کے آگے اپنے آپ کو حقیر بنانے والوں، بتوں کے آگے انسانیت کی تذلیل کرنے والوں، آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، جس خدا کو میں کہوں اس خدا کے آگے جھک جاؤ، تمہاری تذلیل نہیں ہوگی، تمہاری حقارت نہیں ہوگی، تم لوگوں کے سامنے شرمسار نہیں ہوگے، جھکو گے اپنے رحمان کے سامنے، اللہ تمہیں دنیا کے اندر باوقار بنا دے گا، تمہیں دنیا کے اندر عزت والا بنا دے گا۔ پیارے امام الانبیاء نے یہ دعوت دی، بائیکاٹ کر دیا گیا۔ محمد مصطفیٰ سے نہ کوئی ملتا ہے، نہ کوئی کلام کرتا ہے، نہ کوئی چیز دیتا ہے، نہ کوئی لیتا ہے۔ ایسا ماحول اللہ کے پیارے نبی نے اعلان کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ 3 آیتوں والی ایک سورت کعبہ شریف کے ساتھ معل کر دی گئی، اور یہ اعلان کر دیا گیا
یہ چیلنج کر دیا گیا. بڑے بڑے شعراء جنہیں اپنی شاعری، جنہیں اپنی بداحت پر، جنہیں اپنی فصاحت پر، جنہیں اپنی بلاغت پر آسمانوں کی بلندیوں کی طرح عروج تھا، ان کے سامنے ایک ہی دعویٰ ہے، اگر تم حق ہو، چاہتے ہو کہ میں تمہاری اتباع کروں، ان 3 آیتوں والی ایک سورت کی مثل لکھ کر دکھا. اب قرآن کی چھوٹی سی سورت کی مثال مجھے کلام کر کے دکھاؤ. خدا کی قسم 1400 برس گزرے ہیں، میرے پیارے محبوب کے مد مقابل آنے والے اور اپنی طرح بشر سمجھنے والے اور اپنی طرح عام انسان کہنے والے 1400 سال گزر چکے ہیں. نہ تو قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کی مثل لا سکے ہیں اور نہ قیامت تک قرآن کا مقابلہ کر سکیں گے. وہ قرآن جو اللہ نے اپنے پاک محبوب کو عطا فرما کر دنیا میں بھیجا. میرے پیارے محبوب دنیا میں تشریف لائے، قرآن کا نزول ہونے لگا. امام الانبیاء کی چاہت ہوئی، خواہش ہوئی، یہ تمنا ہوئی کہ اس قرآن کو میں جمع کروں، اس قرآن کو لوگوں تک پہنچاؤں، لوگوں کو پڑھ کر سناؤں. صرف جو میری محفل میں بیٹھنے والے انہیں اعزاز سے، انہیں عالی وقار نہیں بنانا. اس معاشرے کے اندر جو جہالت ہے، اس معاشرے کے اندر جو اندھیرا ہے، اس معاشرے کے اندر جو تاریکی ہے، اس کو ختم کرنا ہے، آنے والی نسلوں تک قرآن کو پہنچانا ہے. یہ میرے پیارے محبوب کی چاہت تھی، یہ میرے پیارے محبوب کی خواہش تھی. اور اللہ نے لا تحرک بہ لسانک تعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ بیان کر کے، نازل کر کے بیان کر دیا. میرے پیاکا کو فرما دیا، اے محبوب پریشان نہیں ہونا، جبرائیل کے ساتھ جلدی سے نہیں پڑھنا، آہستہ پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا، قرآن کو سکون سے پڑھنا ہے. اب قرآن کو جمع کرنا اور آپ کے دل کے اندر اس کو ٹھہرانا اللہ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے. اب یہ قرآن، اس کا مشن جو ہے آگے قوم تک پہنچانا، اس قرآن کو آگے عوام تک پہنچانا، یہ خدا کا وعدہ ہے، مصطفیٰ کی چاہت ہے. خدا کا وعدہ ہے، مصطفیٰ کی چاہت ہے. امام الانبیاء چاہتے ہیں کہ جہاں تک سورج طلوع ہو رہا ہے میں قرآن کو پہنچا دوں. رب نے وعدہ کر دیا، جہاں تک سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج کی روشنی پھیل رہی ہے، اے محبوب تیرا خدا وہاں تک تیرے اوپر نازل ہونے والی مقدس کتاب قرآن کو پہنچائے گا. اب قرآن کو لوگوں تک پہنچانا مصطفیٰ کی چاہت ہے، خدا کا وعدہ ہے. اب اس مدرسہ کے اندر ہم بیٹھے ہیں، اس مدرسہ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اس مدرسہ میں خدا کے محبوب کی چاہت اور خدا کے وعدہ کی تکمیل ہو رہی ہے. قرآن کو حفظ کرایا جا رہا ہے، قرآن بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، قرآن بچوں کو سکھایا جا رہا ہے. کیوں؟ وہ اپنے والد کے لیے پڑھے، اپنی ماں کے لیے پڑھے، یا صرف اپنی بہن بھائیوں کے لیے پڑھے. بھائی قرآن بچوں کو اس لیے نہیں پڑھایا جا رہا، اس لیے نہیں پڑھایا جاتا کہ وہ صرف قرآن پڑھ کر اپنے والدین کو قرآن پڑھ کر قرآن پڑھ کر صرف اپنے اہل خانہ کو سنائے. قرآن بچوں کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے جہاں اور یہ مدارس دینیہ، یہ اسلام کا مرکز ہے، یہ مدارس دینیہ اسلام کا قلعہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں توجہ چاہوں گا، میں اول عرض کر چکا
کہ میری حاضری کا کوئی قدر نہیں ہے، ایک لمحے کے اندر بھی ختم ہو سکتی ہے اور کچھ طویل بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ احباب کی توجہ کو چاہوں گا، اس مدرسہ کے اندر ایک بچہ آتا ہے اپنی اپنی جگہ پہ تمام احباب بیٹھ جائیں خاموشی کے ساتھ تمام احباب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں سیدی و سانادی و مرشدی و مربی استاذ العلماء والفضلاء سرمایہ اہل سنت آفتاب اہل سنت جامع المعقول والمنقول حضور وارث علوم شیخ القرآن نائب حضور سیدی شیخ القرآن جن کی دعاؤں اور کرم نوازیوں سے جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں جو آباد ہے بفضلہ تعالی یہ ہمارے استاذ محترم ہی کا فیضان ہے قبلہ سیدی و مرشدی ہی نظر کرم ہے کہ آج آپ احباب اس ریت کے ٹیلے پہ جمع ہو کر آپ کی زیارتوں سے بھی مشرف ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کی حکمت سے بھری گفتگو سے بھی اور نور سے بھری گفتگو سے بھی مشرف ہوں گے اللہ تعالی ہمارے قبلہ استاذ مکرم کو دین و دنیا کی مزید عزتیں بھلائیاں عروج ترقیاں نصیب فرمائے اور اللہ تعالی آپ کے فیضان کو مزید عروج اور اضافت عطا فرمائے آپ سے دعائیں لیتے ہوئے میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے نورانی وجدانی عرفانی اور دلوں کو عشق مصطفیٰ سے لبالب کر دینے والا
بیان ارشاد فرمائیں گے اور آپ احباب کے لیے دعائیں بھی فرمائیں گے۔ استاذ محترم جامع المعقول والمنقول، استاذ العلماء والفضلاء، حضور شیخ الحدیث والتفسیر استاذ محمد نصر اللہ نصر صاحب چشتی زیدہ شرفہ، آپ احباب نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر،